ولادت باسعادت مدینہ علم کا دروازہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیروں کے شیر اللہ کے شیر مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کی ولادت باسعادت 13 رجب المرجب جمعے کو جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ میں ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ شریف میں داخل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اللہ میرے درد کو آسان فرما دے۔ اچانک ہی کعبے کی دیوار کھل گئی اور وہ گویا کسی غیبی قوت کے ذریعے اندر گئیں اور دیوار دوبارہ بن گئی۔ آپ 3 دن تک اندر رہیں اور 3 دن کے بعد جب باہر آئیں تو آپ کی گود میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب، ابو الحسن اور حسین تھی۔ شیر خدا کی پرورش حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی، اور جس کی پرورش کرنے والا خود اللہ کا رسول ہو اس کی شان کتنی نرالی ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کا نام حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتنی بلند ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش فرمائی اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیا۔ اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں گزار دی، دشمنوں کے طعنے سہ لیے مگر اپنے بھتیجے کا ساتھ نہ چھوڑا، اور اس وقت حق کا ساتھ دیا جب ہر طرف کفر ہی کفر تھا۔ امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی نادر روزگار شخصیت ہیں جو اپنی خصوصیات اور خصائل کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں۔ حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام داماد مصطفیٰ بھی ہیں اور شیر خدا بھی، عبادت و ریاضت میں یکتا ہیں اور فصاحت و بلاغت میں بے مثال بھی۔ وہ علم کی دولت سے مالا مال ہیں اور حلم آپ کی طبیعت کا خاصہ۔ فاتح خیبر بھی ہیں اور شہنشاہ خطابت بھی، اور آپ حیدر کرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر نامدار بھی ہیں اور حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی۔ آپ میں بہت سے ایسے کمالات اور خوبیاں جمع ہیں جو آپ کو دیگر تمام اصحاب کرام سے ممتاز کرتی ہیں، اس لیے آپ کو مظہر العجائب والغرائب بھی کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں اتنی احادیث موجود ہیں کہ شاید ہی کسی اور صحابی کی شان میں وارد ہوئی ہوں۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ہارون کی طرح اپنا بھائی قرار دیا۔ بخاری و مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو مدینہ طیبہ میں رہنے کا حکم دیا تو حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے عورتوں اور بچوں پر اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑے جا رہے ہیں۔ گویا حضرت علی کی خواہش تھی کہ وہ مدینہ منورہ میں رہنے کے بجائے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر داد شجاعت دیتے اور اپنی شمشیر خار شگاف سے دشمنوں کے سر قلم کرتے، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑے جا رہا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ترمذی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق علی سے محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے بغض و عداوت نہیں رکھتا۔
تاریخ الخلفاء میں حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھلے میدان میں بہت سے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم غدیر خم کے موقع پر میرے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اور اس مجمع سے کم و بیش 30 افراد کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ یا اللہ، جو شخص علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، اور جو شخص علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ لیکن حضرت علی کی علمی شان سب سے جدا تھی۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 19 رمضان المبارک میں ضرب لگی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ضرب کی وجہ سے شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 خصائل نمایاں ہیں۔ نمبر 1، فرمایا کہ قلعہ خیبر کو فتح کرنے کے لیے جھنڈا دیتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ پرچم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو شرمندہ نہیں فرمائے گا۔ نمبر 2، ایک غزوہ سے واپسی پہ سورہ توبہ کی برات کی آیات نازل ہوئیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ آیات طیبات دے کر روانہ فرمایا، ساتھ ہی حضرت علی کو ان کے پیچھے روانہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ اعلان برات کے ساتھ فقط وہ شخص جائے گا جو مجھ سے اور میں اس سے ہوں۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام حسین اور سیدنا امام حسن اور سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کو بلا کر ان پہ چادر پھیلائی اور یہ دعا فرمائی، یا اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر طرح کی ناپاکی دور فرما دے اور خوب پاک فرما دے۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد اسلام لائے۔ نمبر 5، حضرت علی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ شب ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر اوڑھ کر آپ کے بستر پر سو گئے تھے، یوں ساری رات بستر رسالت پر آرام فرما رہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے۔ نمبر 6، غزوہ تبوک کی طرف روانگی کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو موسیٰ کے بھائی ہارون کی مانند اپنا بھائی قرار دیا۔ نمبر 7، ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام حجروں کے دروازے بند کر دیے گئے، لیکن حضرت علی کا دروازہ کھلا رہا۔ نمبر 8، حضرت علی واحد صحابی ہیں جن کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں ولی اس کا علی ولی۔ نمبر 9، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں خبر دی کہ وہ درخت تلے بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا۔ نمبر 10، فرمایا کہ حضرت علی اصحاب بدر میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے متعلق فرما دیا کہ تم جو چاہو کرو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔